اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا امراض۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہیں رہی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی رنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر روز رات 10 بجے سے 10:20 کے لمحات ایسے ہیں کہ ان میں درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ کچھ قریبی لوگ ایسے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے سمجھتے ہیں، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو انہیں 0% بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ روح کی تھکن بہت شدید اور ظالم ہوتی ہے۔ بے تحاشا کام جسم کو تھکا دیتا ہے اور لامحدود اور لا حاصل خواہشیں روح کو۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات، دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ ہم کتنی آسانی سے توبہ کر کے 2 سجدے کر کے یہ سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا، مگر کبھی یہ سوچا قبولیت کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرض نماز جان کر ترک نہ کرنا، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، احساس۔ اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔
اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جب کسی انسان کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے اور دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ڈرو نہیں کہ تم 2 کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ میرا رب مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج پھر سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے پیاروں کو بہت جلد مشکلات سے نکالے گا اور بیماروں کو جلد صحت عطا فرمائے گا۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق: زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے: اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ القرآن۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ بدلتے موسم، یہ سردی ہمیں تیری عبادت میں، خاص طور پر نماز میں سستی نہ آنے دے۔
آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ گانے اور موسیقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں مندرجہ ذیل عذاب آئیں گے: زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش، شکل و صورت کا بدل جانا۔ یہ عذاب تب آئیں گے جب لوگ شرابیں پئیں گے، گانے والی لونڈیاں اختیار کریں گے اور آلات موسیقی استعمال کریں گے۔ آج کون ہے جو موسیقی گانے نہیں سنتا؟ اللہ کے لیے باز آ جاؤ ورنہ انجام آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حلال حرام جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ مکافات عمل۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تباہی اور بربادی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیب کمیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بنا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ پیسہ خوشی دیتا ہے، نہ خوشی خریدی جا سکتی ہے، بلکہ پیسہ انسان کو آزادی دیتا ہے اور آزادی انسان کو اپنی خوشی خود پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے۔
کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں اٹھا سکتے۔ پیسہ کمانا بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا ٹیلنٹ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر صبر کرتے کرتے دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر کرنا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ رب پر یقین کا سفر۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ خاموشی۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس دنیا میں خوش وہی ہے جس نے اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے۔ اپنی زندگی کے مسائل پر رونے دھونے کی بجائے انہیں قبول کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں آپ نکال نہیں سکتے، تو پھر ان کے ساتھ جینا سیکھیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ جنید جمشید۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ مقدر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔
اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا اور جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ گالی کا عذاب۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ امی بتاتی ہیں، پہلے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، خبروں میں کوئی ٹیون نہیں بجتی تھی، کوئی ان دنوں میں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پہ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور احترام محرم برقرار رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم خوشی نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق کہے ناچ گانے جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو جسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ یقین۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔
کسی کے مشکل وقت میں آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف انہیں اس بات کا احساس دلا دیجیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ یقین کیجیے، مشکل وقت ہو یا آرام کا، بہت قلیل عمر لے کر آتا ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن اس شخص سے آپ کا مخلصانہ ساتھ بہت لمبی عمر تک رہے گا۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی دامن نہیں لوٹاتا، نہ ہی رسوا و خوار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتوں زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں، فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عبرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا جو اس نے مانگا، اور تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ ایمان مکمل کرنے والے 3 اعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے، ایسا تقوی جو اس کو گناہوں سے بچا سکے، ایسی بردباری، تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آمین۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب ہوتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمہاری تکلیف سے واقف ہے، وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملے کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے آپ اپنی اچھی صفات ترک مت کریں۔ صبر اور برداشت سے زندگی کے سفر کو شاندار طریقے سے جاری رکھیں۔ یقیناً ایک دن آئے گا، زیادتی کرنے والے آپ کے روبرو آئیں گے، لیکن آپ سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ وقت اچھائی اور برائی کا صلہ اکثر دنیا میں بھی سامنے لے آتا ہے۔
اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے۔ اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ، زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر اس ظالم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی میں سے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہوں پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتا مومن طعنہ دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بیہودہ بکنے والا۔
انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوئے گی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی، اور خوشیاں بھی۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، انشاءاللہ۔ صبر ایک عظیم نعمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر گھر میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔
یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں، جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ عربی کہاوت۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔